ویلکم بیک ناظرین. محمود ارشد صاحب کے ساتھ ہماری بہت ہی دلچسپ ڈسکشن چل رہی ہے اور بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے. حقیقتاً ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ پلیٹ فارم ہم نے جو آپ کو مہیا کیا ہوا ہے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جس کی دور حاضر میں ضرورت ہے. سر مسجد کا واقعہ ہمارا چل رہا تھا. میں ایکچولی بتا رہا تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بینکنگ یہی ہے, اسلامک بھی وہی ہے, کنونشنل اسلامک کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو. دیکھیے اس کی ایسے مثال لیجئے کہ ایک اس جگہ پہ جہاں پہ مسجد نہیں تھی, مسلمان موجود تھے, پہنچے تو نماز پڑھنی تھی, ظاہر ہے نماز ایگزیکٹلی. تو وہاں انہوں نے رجوع کیا وہاں کی حکومت سے کہ بھائی ہمیں جگہ چاہیے مسجد کے لیے. تو انہوں نے کہا مسجد تو نہیں ہے, نہ بنا سکتے چلی, تو فلاں فلاں جگہ پہ کوئی مندر ہے وہ دیکھ لو. تو وہاں پہنچے جہاں پہ عمارت میں, تو مندر تھا واقعی میں وہ. اور اس کی پھر مندر میں نماز کیسے ہو, تو پھر مفتیان سے رجوع کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو مورتیاں ہٹا دو, گھنٹیاں ہٹا دو, بھرپور طریقے صفائی کا اہتمام کر لو, آرام سے نماز پڑھ لو. اور وہ نماز ہو گئی. اور آہستہ آہستہ اس مندر کو مسجد میں کنورٹ کیا جائے, جو مسجد کا ایک نقشہ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ سمجھ لیجیے ایسے ہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے. سر ہمارے یہاں آپ دیکھیں جو ہم میں ایک چیز میں کنکلوڈ کر لوں کہ ایک کنونشنل بینکنگ کے نظام میں اسلامک بینکنگ کو لے کے آ رہے ہیں. تو اسلامک بینکنگ بیسیکلی ریزلٹ آف کریکٹنگ میجر ان پاکستان. خرافات ختم کرتی جا رہی ہے. آپ نے ایگزیکٹلی اسی چیز کو اٹھایا. آپ نے کہا کیا کیا معاملات تھے جو غیر شرعی تھے, اس کو ریموو کیا. اس کانٹریکٹ کو دیکھا جو کسٹمر کا بینک کے ساتھ ہوتا تھا, اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیا کہ کیسے یہ معاملہ تجارت کا ہو سکتا ہے. اور پھر آپ نے اس کریکٹیو میجر کے تحت ایک نظام کو کھڑا کیا آپ نے کہ جس کے تھرو معاملات اسلامی بینکنگ چلے. اب ایک انوویٹو میجر پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ واقعی میں ایک نئے سرے سے ایک مسجد بنائی جا رہی ہے جس پہ ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک کا پورا ایک شریعہ گورننس فریم ورک ہے جس کے انڈر ایک شریعہ بورڈ کام کر رہے ہیں. شریعہ بورڈ کے اندر بینکس کے شریعہ بورڈز ہیں, بینکس کے شریعہ بورڈ کے انڈر ان کی ٹیم ہے, اس کو چیئرمین لیڈ کر رہا ہے, اس کے ایڈوائزرز ہیں تو یہ ایک بہت ہی مربوط, بہت ہی منظم نظام جو ہے اس وقت ان پلیس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ اس وقت دنیا کا بہترین ریگولیٹری فریم ورک ہے. سر میں یہاں پوچھنا چاہوں گا جو فیڈریشن کی کمیٹی ہے اسلامک بینکنگ اور تکافل پہ, کیوں ضرورت پیش آئی اس کمیٹی کی, اور ہمیں اب تک جو یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا, پچھلے سال بھی آپ نے اس پہ کام کیا, کیا ریزلٹس اچیو ہوئے اس پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیٹی کی ایک سپریم باڈی ہے. تمام ٹریڈ باڈیز, تمام چیمبرز اس کے پارٹ ہیں, ممبرز ہیں. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی مدر آف چیمبرز ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان کی ایک ہر سیکٹر پہ اسپیشلائز کمیٹی ہوتی ہے. تو جب میں نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر جوائن کی, ان کی CSR کمیٹی میں مجھے انوائٹ کیا گیا. میں کراچی یونیورسٹی کی ایک الومنائی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو سوال کس ایئر میں سر آپ نے کیا؟ یہ آئی جوائن دیم ان 2009. تو اس کے بعد پھر جو اسٹرکچر دیکھا میں نے ریئلائز کیا یار یہاں تو بینکنگ کی کمیٹی موجود ہے, انشورنس کی الگ کمیٹی موجود ہے, بٹ اسلامک فائنانس سچ امپورٹنٹ سبجیکٹ, اس پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. تو پھر اللہ کے حکم سے وہ چیز فلوٹ کی گئی اور ماشاءاللہ بڑی خوشی بھی دیکھ کے کہ جو وہاں کے حضرات ہیں ان کے دل میں بھی ایک چیز تھی, اللہ نے ڈالی اور اس طریقے سے اس کمیٹی کی ابتدا ہوئی. اور پچھلا سال واقعی میں جو آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ بہت شاندار گزرا, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے ساتھ ساتھ جو قیادت تھی اس کی بھی ولنگنس, اس کی سپورٹ بالکل یہی ہے, اور ان کی جو موٹیویشن انہوں نے دی, جس میں میاں محمد ادریس صاحب تھے ہمارے بالکل ایکس پریزیڈنٹ, پھر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل ستائش کردار منیر صاحب کا رہا پوری اس ریوائول کے پروسیس میں. تو وہ ماشاءاللہ کلیدی تھا, تو اس کی وجہ سے کافی سلسلے جاری رہے اور اس سال بھی جاری ہیں. تو بیسیکلی ایک مقصد ہے, ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کام کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے دماغ میں جو اس قسم کی ایمبیگوٹیز ہیں, جو ان کو اب تک اویئرنیس نہیں پہنچ سکی ہے اسلامک فائنانس کے حوالے سے, چاہے وہ بینکنگ ہو, تکافل ہو, انویسٹمنٹ فنڈز ہو, یا جو بھی باقی انسٹرومنٹس ہیں, سکوکس ہیں, اس کو کلیئر کیا جائے. تو ہم بیسیکلی اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ملٹیپل اس کے ہماری ٹیکٹیکل وہ چل رہی ہیں انیشیٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز.
تو سیشنز بھی ہو رہے ہیں, مختلف پروگرامز چل رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. سر یہاں یہ بہت اچھی چیز مجھے نظر آئی کہ جتنے بھی ہمارے پاس اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بینکس ہیں انہوں نے اپنا ایک شریعہ بورڈ بنایا ہوا ہے, تشکیل دیا ہوا ہے, اور مختلف مکاتب فکر کے جو مفتیان کرام ہیں ان کے فتوے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک اوتھینٹیکیشن ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں شاید کسی کو یقین نہ آتا ہو, لیکن جب ایک علم دین کا مفتی جس کے پاس ماشاءاللہ سند ہے فتویٰ دینے کی, جب وہ ایک بات کرتا ہو تو شاید ہمیں پھر اوبے بھی کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کردار ہے یہ بہت موضوع ثابت ہوا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے, اویئرنیس؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مفتیان کرام کا ماشاءاللہ, اور جیسے آپ نے کہا کہ مختلف فکر سے تعلق والے ہمارے اسکالرز جو ہیں, ان کا تو آپ سمجھ لیجیے کہ اہم ترین کام تھا کہ انہوں نے ہمارے سامنے وہ چیزیں رکھی. اب مفتیان کرام کا ہمارے معاشرے میں بحیثیت مسلمان ایک بہت اہم ترین رول ہے ان کا, صحیح ہے نا, کیونکہ وہ جب کہتے تو ہم اس کو منوان فالو کرتے ہیں اس چیز کو, اور وہ کہتے ظاہر ایسے نہیں ہیں, ان کے پاس پوری ایک ریسرچ ہوتی ہے اس کی. اور ہمارے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے جیسے شیخ تقی عثمانی صاحب ہو گئے اور باقی ہستیاں, زندگیاں لگا دی انہوں نے اس کام کے لیے, اور ظاہر بات ہے ان کے پاس شرعی دلائل موجود ہیں. جی, اور تو اب ہم بحیثیت مسلمان, جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے منون فالو کرتے ہیں اس کو. آپ نے ماشاء اللہ بہترین اسٹوڈیو یہاں بنایا, ساری مشینری لائے, آپ نے کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے آپ نے گائیڈنس لی ہوگی اور کسی سے فیڈ بیک لی ہوگی, بھائی اس وقت جدید ترین کیمرہ میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں, یہ ایک نہیں 3 کیمرے رکھے ہوئے ہیں, یہ کیمرے کس کمپنی سے آئے, کس سے, تو آپ نے کچھ ایکسپرٹس کے اوپینین لیے ہوں گے اور پھر اس کو آنکھ بند کر کے آپ نے فالو کیا. اگر یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب سم تھنگ اس کی اسپیشلٹی. ایگزیکٹلی, حکومت ہماری کراچی میں پل بنا رہی ہے, ابھی میں گیا لاہور, وہاں پہ دیکھا جناب ایک اور ٹرین کا پروجیکٹ بڑی تیزی سے بن رہا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہوا ہے جو اچھا خاصا معقول معاوضہ لے رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کیسے دیر پا بنایا جائے. ایگزیکٹلی, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو, جب وہ کچھ کہتا ہے تو ہم اس کو منوان اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب تمام زندگی کے باقی آپ شعبے میں چیز کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں دین میں جو لوگ آپ کو کہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں ان کو ان فالو کرنا چاہیے, جس کو فالو کر رہے ہیں. تو پھر وہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ, تو پھر جا کے کانسیپٹ کوئی بتا رہا ہے آپ کو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ بھرپور طریقے سے اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. ایسے ہی حضرات کی کنٹریبیوشن ہے. بعد میں پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہوا اسلامک بینکنگ اور تکافل کا نظام. اگر ہم ایز کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ ڈفرینشیٹ کریں گے, وہاں کیا ہے اس طرح کے معاملے کی اویئرنیس کیسی ہے لوگوں میں, اور ہم اب جو اویئر ہو رہے ہیں کتنا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اویئرنیس تو اس وقت آپ نے اسپیسیفک کیا اس کو اسلامک ورلڈ کے ساتھ. جی جی, اس میں ہم حلال لے لیتے ہیں, حلال فوڈ ہے, بالکل حلال فوڈ ہے, لیکن کاسمیٹک ہے, بہت سارے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس وقت نہ صرف اسلامک دنیا, جی سی سی کی بات کی آپ نے, یا فارس لے لیں آپ, آسین بلاک میں جو اسلامی ملک انڈونیشیا, ملیشیا, برنائی, ساؤتھ ایشیا میں پاکستان, بنگلہ دیش ہے, اس وقت دنیا میں جہاں مسلمان حکومتیں نہیں ہیں, مسلمان ممالک نہیں ہیں, وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اور ابھی آپ کو حیرت ہوگی کہ رشیا میں ایک آزان سمٹ کے موقع مجھے دعوت نامہ آیا کہ وہاں پہ ایک پروگرام میں اسپیچ تھی اور ایک پینل ڈسکشن تھی, تو وہاں پہ وہ اسلامک بینکنگ کا سیشن ہو رہا ہے رشیا میں, اور وہاں کا سب سے بڑا بینک جو ہے اس وقت وہ اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کرنا جا رہا ہے. پہلا بینک لانچ ہو چکا ہے وہاں پہ. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پورے کنورجنس ہو جائیں گے اسلامک؟ بالکل یہی ہے ہمارا بہت ساری چیزیں اسلامی معاشرے کی اس وقت غیر اسلامی جو معاشرے نے اٹھا لی ہیں, بہت ساری ویلیوز ہماری اس وقت وہ کیری کر رہے ہیں. اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں اس معاشروں میں, اور آپ لوگوں کا برداشت, لوگوں کا صبر, لوگوں کا کوآپریشن ایک دوسرے سے, لوگوں کا اخلاق, کتنا بڑا ڈومین ہے ہمارا. ایگزیکٹلی, حقوق العباد کا جو جس طریقے سے ہر چیز, بالکل. تو جب آپ ایگزیکٹلی, تو اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ آپ کے جو اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات تھیں وہ بھی اڈاپٹ کرنے جا رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی نظام ہے جس کی بقا ہے, اور یہی وہ نظام ہے جس میں فنا نہیں ہونا. تو اب اس وجہ سے نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ بہت بڑی بڑی غیر اسلامی معیشتیں ہیں جو اس وقت اسلامی معاشی نظام کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات کرنا یہاں چاہوں گا کہ آج بڑے بڑے ایئر کنڈیشن ہالز کے اندر بڑے بڑے ممالک کے سربراہان بیٹھ کے وے آؤٹ نکال رہے ہوتے ہیں, مسائل کے حل نکال رہے ہوتے ہیں, اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کے فرما دی کہ زکوٰۃ دو. ایسا ہی ہے سر. اور آپ دیکھیں زکوٰۃ کتنا خوبصورت نظام ہے اسلام کا کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں
کتنے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. میں نے ایک زکوٰۃ نکالی, ایک فقیر کو دی, وہ بھاگا گیا, اس نے آٹا خریدا, اس کی جیب سے پیسہ نکل کے کریانے والے کی دکان کے پاس آیا, اس کے بعد اس نے جہاں سے سامان اٹھانا تھا, یعنی ایک پیسہ جو میری جیب سے نکلا, ایک ضرورت پوری ہوئی, وہ الٹیمیٹلی چلتا چلا جا رہا ہے اور کتنے لوگوں کی ضروریات پوری کرتا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس پہ انہوں نے ریسرچ کی ہوئی, جس طرح قرآن ریسرچ سینٹر امریکہ میں قائم ہے, یہ چیزیں انہوں نے سیکھنی, شاید ہم سے زیادہ سیکھ کے اڈاپٹ کرنی, ہم پیچھے رہ گئے ان چیزوں میں. نہیں, بالکل آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو بحیثیت مسلمان ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں برکت, ہمارا ایک نظریاتی شریعت میں ہی نجات ہے, ایگزیکٹلی, نجات بھی ہے, برکت بھی ہے, اور ہمارا ایک نظریاتی پہلو ہوتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھنے کا, جو چیز بھی ہمارے پاس ریلیجس اس میں آتی ہے. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ بھائی ایمان کا حصہ ہے کہ جو چیز شریعت نے بتائی ہمیں قرآن حدیث میں, اس میں برکت فلاح ہے صبح قیامت تک اور آگے بھی انشاءاللہ کی زندگی میں بھی. لیکن یہ جو مغرب آ رہا ہے اس طرف, وہ تو ظاہر نہ ایمان ہے نہ وہ نظریاتی سوچ ہے, وہ پریکٹیکلی اس کو دیکھ کے لاجیکل ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں اس پہ پرکھ کے اس کے آؤٹ کمز ایگزیکٹلی اس کے ٹیسٹ کر کے باقاعدہ اب وہ اڈاپٹ کرنے آ رہے ہیں اس کو. تو یعنی کہ اب وہ اغیار بھی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی ہے فلاح اس کے اندر, اور ہم ابھی اس میں پڑے ہوئے کہ کہانی یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو. تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جیسے اس وقت حلال, اچھی بات ہے کہ آئیں سب نظامی یہی چلنا ہے انشاءاللہ, لیکن جیسے حلال فوڈز کی آپ کیٹیگری میں دیکھیے کہ آپ آج غیر مسلم ممالک سب سے ایکسپورٹس ہیں اور ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں سامان سارا. اسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی جو ہے وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہوں کہ جی ماڈرن طریقے سے کیسے اسلامک فائنینس کو کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اباؤٹ ٹائم کہ لوگ اس کو سیکھیں, اڈاپٹ کریں, پروموٹ کریں, ہمیں زیادہ بہتر ایگزیکٹلی. اور ہمیں اس کو یہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں اس وقت الحمدللہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. ناظرین, بہت ہی انفارمیٹو گفتگو کا سلسلہ محمود ارشد صاحب سے یہاں جاری رہے گا. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.